اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین۔ معصوم علیہ الصلاۃ والسلام ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن ہم سے یہ تاکید کر رہے ہیں کہ آج کے دن بارگاہ پروردگار عالم میں اس طرح سے دست دعا بلند کرو اور پروردگار سے یہ دعا مانگو کہ پروردگار آج کے دن میں اللہم اجعلنی فیہ، آج کے دن میں مجھے قرار دے ان لوگوں میں سے کہ جو من المتوکلین علیک، جو تیرے اوپر توکل کرنے والے ہیں، واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک، اور پروردگار آج کے دن مجھے قرار دے ان لوگوں میں سے جو تیرے نزدیک کامیاب لوگ ہیں۔ وَجَعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، اور پروردگار آج کے دن ہی تو مجھے قرار دے ان لوگوں میں سے جو تیرے نزدیک مقرب ہیں، بِإِحْسَانِكَ، اپنے احسان کے ذریعے سے، یا غایۃ الطالبین، اے طلب کرنے والوں کی غایت اور انتہا۔ امام معصوم ماہ مبارک رمضان کے ہر روز میں ان مختصر دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں سلوک اللہ، پروردگار کے تقرب کی مختلف راہوں کی طرف، مختلف مقدمات اور مختلف مراحل کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ 3 مقامات آج کی دعا میں، متوکل، فائز اور مقرب، یہ 3 مراحل ہیں، یعنی جب تک انسان خدا کے اوپر توکل کے مرحلوں میں داخل نہیں ہوتا، دنیا اور آخرت کی کوئی کامیابی اس کا مقدر نہیں ہو سکتی۔ حقیقی فوز، حقیقی فلاح قرآن اور اہل بیت اور حتیٰ عقل کے نزدیک ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا پر توکل کرنے والے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ اس توکل کا سجدہ ہے جو ہم نے پروردگار کی درگاہ میں، پروردگار کی بارگاہ میں کرنا ہے۔ یہ سجدہ اگر متوکلین کا سجدہ ہے، خدا پہ توکل کرنے والوں کا سجدہ ہے، تو یہ سجدہ انسان کو باقی تمام مقامات سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ خدا پر توکل، خدا وہ ذات کے جو غنی علی العالمین ہے۔ لیکن عزیزان من، 2 مراحل ہیں توکل کے۔ ایک مرحلہ توکل یہ ہے کہ توکل کا ہرگز معنی عقل و تدبیر کو چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ مرحلہ یہ ہے کہ پہلے اپنی عقل و تدبیر سے مراحل کو طے کرو، اور پھر اس مرحلے میں کہ جہاں پر انسانی عقل و تدبیر ختم ہو جاتی ہے، وہاں خدا کے اوپر توکل کیا جائے۔ لہٰذا اب وہ توکل، جب ہم کسی بھی مرحلے میں خدا پر توکل کرنے کا ادعا کریں گے تو خدا ہمیں آزمائے گا، لیکن توکل کرنے والا اگر خدا کے اوپر حقیقی توکل کرنے والا ہوگا، ہر آزمائش سے گزرے گا۔ یہ آزمائش سے گزرنا اور ثابت قدم رہنا اور خدا پہ توکل کرتے رہنا خود بخود اختتام پذیر ہوتا ہے ایک کامیابی پر۔ بڑا زبردست آزمودہ مرحلہ ہے۔ آپ کسی بھی معاملے پر خدا پہ توکل کریں ان تمام مقدمات کے ساتھ کہ اپنی عقل و تدبیر کے ذریعے سے جو کر سکتے تھے کیا، اب خدا پہ توکل کریں، اور جب خدا پہ توکل کریں تو پھر کسی اور سے آس نہ لگائیں۔ خدا آپ کو آزمائے گا ضرور، لیکن اگر آپ توکل میں ثابت قدم رہے اور متوکلین میں سے شامل ہو گئے، اس کا خود بخود نتیجہ ایک کامیابی کی صورت میں آپ کے سامنے ظہور کرے گا۔ یہ کامیابی انسان کے اندر ایمان کے ان مراحل کو ایجاد کرتی ہے کہ اس کا خدا پر توکل اور بڑھتا ہے، پھر کامیابیوں کا ایک سلسلہ ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری و ساری رہے تو خود بخود انسان تقرب کے اس منزل میں پہنچتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لہذا درجہ بدرجہ ایک ہی دن میں مولا ہمیں خدا کے تقرب کے ان مراحل کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، توکل، فوز اور تقرب۔ لیکن یہ سارے کا سارا بے احسان کا، پروردگار کوئی استحقاق نہیں ہے، ہم کوئی حق نہیں رکھتے، جو کچھ بھی تو ہمیں عطا کرے گا اپنے احسان کے ذریعے سے کرے گا۔ اے طلب کرنے والوں کی غایت اور انتہا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔